بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، صنفی امتیاز ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کی زد میں ہماری نصف بہتر جو ہماری خواتین ہیں وہ آتی ہیں، خواہ وہ جاب پر ہوں، خواہ وہ گھر پر ہوں، خواہ وہ معاشرے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہوں، خواہ وہ وکیل ہوں، وہ کسی طرح کا بھی کریکٹر ادا کریں، ایک صنفی امتیاز کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے صنفی امتیاز کو سخت ناپسند کیا ہے، اور اسلام سے قبل صنفی امتیاز کی سب سے بڑی مثال بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مدفن کر دینا، ان کی تدفین کر دینا، یہ صنفی امتیاز کی سب سے بڑی اور سب سے بھیانک دلیل جو ہے وہ یہ ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ اس چیز کو ناپسند کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ نسبتاً بہتر ہے۔ مگر آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں خواتین ابھی بھی ہراساں کی جاتی ہیں اور صنفی امتیاز کا شکار ہوتی ہیں ہر لحاظ سے۔ بات کریں گے آج کی ہماری مہمان محترمہ یاسمین خاکوانی صاحبہ، جو صدر ہیں سول ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی۔ سماجی سیکٹر میں ان کا ایک بہت اہم کریکٹر ہے، وہ ادا کرتی ہیں۔ مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ ایکس چیئرپرسن ہیں ویمن کرائسس سینٹر کی، خواتین کو درپیش مسائل کا جو ادارہ ہے اس کے وہ سابق چیئرپرسن ہیں۔ بات کریں گے محترمہ یاسمین خاکوانی صاحبہ سے۔ جی میم۔ جی بہت شکریہ عامر شہزاد صدیقی صاحب اور چینل سوشل بیکری کی، میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام اور اتنا اچھا ہائی لائٹ کیا صنفی تشدد کے حوالے سے، جو 16 دن کی کمپین بھی چل رہی ہے۔ گورنمنٹ نے کمپین چلائی ہے، گورنمنٹ نے کمپین چلائی ہے، اسی سلسلے میں ہم نے چاہا کہ ہماری جو آواز ہے وہ آپ کی آواز میں شامل ہو کے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے، کیونکہ آپ خاتون ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، آپ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں معاشرے میں ہر جگہ، بچوں کے حقوق باقی بھی، مگر آج ہمارا فوکس جو ہے یہ 25 نومبر اس کا ڈے تھا، اور اس حوالے سے ہم نے آپ سے آج آپ کو زحمت دی ہے یہاں۔ جی 25 نومبر کیونکہ یہ 1909 میں یہ ایک ایشو ہوا تھا امریکہ میں، خواتین کی جو دہاڑی جو ڈیلی ویجز تھی اس کے اوپر جو ہے نا خواتین نے احتجاج کیا، اور باقاعدہ 1911 میں اس کو منانا شروع کر دیا، اور پاکستان میں جب یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر ہمارے سائن ہوئے تب سے ہم جو یہ نیشنل اور انٹرنیشنل اس طرح کی جتنی بھی کمپینز ہیں اس کا ہم حصہ ہیں، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے۔ مطلب اس میں یہ تھا کہ 1909 میں مغرب میں یعنی امریکہ میں جیسے آپ نے فرمایا، پھر عالمی دنیا نے اس کو 1911 میں اختیار کیا، اور پھر 1913 میں 8 مارچ 1913 کو وہ خواتین جو لیبر سے جن کا تعلق ہے ان کا ڈے منایا گیا، اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ۔ لیکن صنفی امتیاز کا دن باقاعدگی کے ساتھ 25 نومبر کو اس کو منایا جاتا ہے۔ 25 نومبر کو 16 دن کے کمپین کے حوالے سے وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے جو ہمیشہ سے اس کو جو ہے نا 16 دن کی کمپین کی صورت میں مناتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑی حیرت ہوگی کہ ہم ہر ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں، ہر فگر ہم لیتے ہیں، لیکن صرف 2021 میں 81,000 خواتین جو ہے نا مرڈر ہوئیں، جی ہاں، اور وہ ہر 1 منٹ کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا کی یہ فگر ہیں 81,000۔ تو اس میں جو ہے نا ہماری منسٹری، ہماری گورنمنٹ آف پنجاب یا ہیومن رائٹس پاکستان اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم 2030 تک جو ہے نا اس کا خاتمہ کریں، صنفی امتیاز کا، تشدد کا جو ہے نا خاتمہ کریں، خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد کا باقاعدگی سے خاتمہ کریں۔ 2030 فوکس ہے۔ ایک فوکس ہے۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ہم 2030 تک اقوام متحدہ جس طرح کی چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے جو آپ نے فگر دی ہے 81,700 کچھ خواتین کا تھا دنیا میں جو مرڈر ہوا تھا، ہر 11 منٹ کے بعد ایک عورت کا قتل ہوا، بالکل یہ بہت بھیانک ریشو ہے۔ خواتین نصف بہتر ہیں، خواتین گاڑی کا جو 2 پہیے ہیں اس میں سے 1 پہیہ خاتون کو گنا جاتا ہے، زندگی گاڑی خاتون گھر کو دیکھتی ہے، خاتون کاروبار میں بھی ہے، دیکھیں خاتون ہر جگہ ہے، حضرت ختیجہ نے مثال ہے، بالکل وہ کاروبار بھی کرتی تھی، گھر بھی دیکھتی تھی، انہوں مطلب ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ آج صنفی امتیاز میں اگر دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ 2030 میں ہم
اس کے تشدد کا کم از کم ایک ایلیمنٹ کا خاتمہ کر دیں. بالکل ایسے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو قانون سازی ہے 2012 میں اس کی قانون سازی کی گئی تھی اور الحمدللہ کہ اب جو ہے نا 18 نومبر 2022 کو ہیومن رائٹس کا جو بل ہے کورٹ میں وہ پاس ہو گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایفرٹ ہے ہماری جو ہے نا جو غیر سرکاری ادارے ہیں تنظیمیں ہیں یہ ان کی ایفرٹس ہے کہ ان کی ایفرٹ سے یہ ایسا ہوا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے کہیں پر قوانین کی امپلیمنٹیشن تب ہوتی ہے. میں وومن کرائسس سینٹر کی ایکس چیئر پرسن بھی ہوں. وہاں پر ایسے ایسے کیسز آتے تھے کہ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور کرنے والے مرد ہیں یا ان کی خواتین ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں میں خاتون ہوں لیکن یہ بات ایک میں چینل پہ کر رہی ہوں کہیں نہ کہیں ہاتھ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ہے. صحیح بات ہے. جو امتیازی سلوک میں اس کا بھی کردار شامل ہے. اگر ہم اپنا کردار یعنی جو متاثر عورت ہے اس کے علاوہ کسی اس کے علاوہ بھی اس طرح جو حاکم ہے جو خاتون حاکم ہے وہ کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں وہ حاکم ہے تو وہ اس طرح کی زیادتی جو ہے نا وہ کرے گی. اچھا 15 سے 49 سال کی جو خواتین ہیں وہ کم از کم سروے بتا رہے ہیں ایک بار تشدد کا انہیں سامنا ضرور جی بالکل کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب اسکولوں میں بچیاں 15 سال 14 سال 13 سال اس عمر کی بچیاں وہاں پر بھی تشدد ہو رہا ہے. اچھا یہ تشدد صرف جسمانی نہیں ہے یہ مینٹل تشدد جی بالکل ہے. ذہنی تکلیف دینے والا بھی ہے جی اور بھی متعدد ہے. اچھا یہ ہمارے پاس جو فگر ہے اس میں مشرقی ایشیا میں 33% خواتین اس تشدد کا شکار ہوتی ہیں جبکہ مغرب میں یہ تعداد 20% ہے. 20% ہمارے ہیں یہ تعداد زیادہ کیوں ہے؟ ہم اسے کم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے نا. اگر قانون کی اب یہ 22 نومبر کو جو قانون 18 نومبر کو جو ہے نا قانون بنا ہے اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کسی ایک خاتون کو بھی یا کسی ایک بندے کو بھی سزا ہو گئی نا تو میرا خیال میں یہ ایک دفعہ قانون ریشو خود بخود کم ہو جائے گی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا سروے یہ بھی کہتا ہے کہ خواتین کو جابز کے اوپر برابر کام کے موقع نہ دیے جانا ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنا ملازمت پیشہ خواتین کے ساتھ ان کی جاب کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز یہ اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی جو ہے نا پالیسیز دی ہیں جن میں جو جاب کرنے والی خواتین ہیں ان کو باقاعدہ ریلیف بھی ہے لیکن جہاں تک یہ باقاعدہ ریلیف بھی ہے لیکن جو مینٹل ہراسمنٹ ہے کسی افسر کی یا کسی ESR لکھنے والے کی یا کسی بھی اس میں مینٹل ہراسمنٹ آپ اس خاتون کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے افسر ہے وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مرد آپ کو مینٹل ہراسمنٹ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ خاتون بھی کر سکتی ہے خاتون کے ساتھ. تو اس رویے کو ہم نے ختم کرنا ہے. آج میں اس سوشل بیکری کی مشکور ہوں کہ اس 16 دن کی کمپین میں انہوں نے یہاں بلایا اور یہ جہاں جہاں تک یہ پروگرام جائے گا دیکھا جائے گا. میں آپ کی توجہ سے جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے چاہے وہ میرے بچے ہیں بڑے ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں افسر ہیں اعلیٰ افسر ہیں کوئی بھی ہیں میں یہی کہوں گی کہ رویوں میں تبدیلی لائیں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. رویوں میں تبدیلی ہمیں رویوں میں تبدیلی رویوں میں جب تک ہم تبدیلی ہمیں قوانین کی بھی ضرورت بالکل اگر رویے تبدیل ہو جائیں بالکل ہم نے اپنی خواتین کا احترام کرنا ہے ان کی عزت کرنی ہے. ہم کتنے ادارے بنائیں گے مجھے یہ بتائیں ادارے بناتے چلیں گے ادارے پہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی کے سامنے 2022 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں 63,367 رجسٹرڈ کیسز ہیں جو قومی اسمبلی کو دکھائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سے کیسز ایسے ہیں جن کی باقاعدہ رپورٹ نہیں آتی. لوگ دیہات کی عورتیں باہر نہیں آتی ان کو ہراسمنٹ کا مطلب ہی نہیں پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جب میں وومن کرائسس سینٹر کی چیئرپرسن تھی
تو ہم لوگ خود وہاں جاتے تھے جہاں پہ خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن ہماری بدبختی وہی ہے کہ وڈیرے کے آگے کوئی زبان نہیں چلاتا، اور کوئی آپ کا بڑا افسر ہے اس کے آگے کوئی وہ یس سر والی بات ہوتی ہے، کوئی حق والی بات نہیں کرتا، اور بعض دفعہ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ بھی نہیں بھیجتے۔ اور یہاں میں ایک تشدد کا خاتمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں گورنمنٹ پنجاب سے کہوں گی کہ جو ہمارے کیسز لاہور جاتے ہیں لیب میں، خاص طور پر تشدد کے جو فریزنگ لیب میں جاتے ہیں، میں ان سے کہوں گی یہ 16 دن کی کمپین میں ہمارا مطالبہ ہے سماجی تنظیموں کے حوالے سے کہ آپ جو ہے نا وہ لیب جنوبی پنجاب میں بھی بنائی جائے، اگر وہ یہاں کسی کونے میں موجود ہے تو ایکٹیو نہیں ہے، اس کو نمایاں کیا جائے، تاکہ وہ لاہور کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ دھکوں کے علاوہ جب دیکھیں 14 ڈیز کے اندر اللہ نے دیکھیں جب ایک مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چیز رکھی ہے کہ جب مرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 4 مہینے عدت کے کس لیے دیے گئے ہیں، اسی طرح اگر کسی خاتون سے زیادتی ہوتی ہے تو وہ 14 ڈیز کے اندر وہ چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کے رجسٹر پر نہیں آتی۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ لیب یہی ملتان میں ہونی چاہیے تاکہ جو ساؤتھ پنجاب کی جو خواتین کے ساتھ اس طرح کے تشدد کے واقعات آ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے یہ بہت اچھا۔ اچھا میم یہ بتائیے خواتین کو کون کون سے شعبوں میں آپ سمجھتی برابری کی سطح پر انہیں مقام ملنا چاہیے؟ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہماری شریعت کہتی ہے ہم اس کے پابند ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو اور ہمارے مذہب کو بہت زیادہ جو ہے نا عزت دی ہے، اور الحمدللہ دنیا کی تمام مذاہب میں ہمارا ایک یہ جو مسلمان ہم خواتین ہیں ہمیں سب سے زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں برابری کی بات نہیں، وہاں پر آپ اپنے کام کو انجام ضرور دیں۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا افسر ہے، آپ کا کلیگ ہے، تو آپ ایک میانہ روی کے ساتھ چلیں، وہاں برابری کی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم برابری فیصلوں میں ہونی چاہیے، برابری جو ہے نا فیصلوں میں ہونی چاہیے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، بلکہ ساری باتیں آپ نے بڑی خوبصورت کی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہ لیب بھی ملتان میں آنی چاہیے اس جنوبی پنجاب میں، تاکہ یہیں اس کا ٹیسٹ و فرانسک لیب کی بات آپ نے کی تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے شریعت نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ مرد پر واجب ہیں، اس کے حقوق کی پاسداری کرے، اور جن ذمہ داریوں پر اللہ پاک نے عورت کو پابند کیا ہے وہ عورت پہ واجب ہے کہ وہ ان کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرے، پھر معاشرے میں ایک اعتدال پیدا ہوتا ہے، پھر ہمیں شاید 25 نومبر کو عورتوں کے اوپر تشدد کا دن بھی نہ منانا پڑے، کیونکہ اسلام تو ہمیں عورتوں سے عقیدت اور احترام کا درس دیتا ہے۔ یہ تو ہماری معاشرتی انتشار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ کیمرہ جو آپ کی گفتگو کو کیچ کر رہا ہے، ہمارے دیکھنے والے اس دن کے حوالے سے، ابھی کمپین کو دوسرا تیسرا دن ہے، 25 سے چلی ابھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا سود مند آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے ہوگی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں آپ کے چینل کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات میری آواز میں آواز ملائی، اور انشاءاللہ یہ میری آواز بہت دور تک جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم تشدد اور صنفی امتیاز کا دن نہیں منا رہے ہوں گے، ہم ایک یکجہتی کا دن منا رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، محترمہ یاسمین خاکوانی نے جو صنفی امتیاز کے حوالے سے باتیں کی بہت سود مند ہیں، اور اسلام ہمیں خود یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کا احترام کریں، اور اگر ہم اسلام کے اس زیریں اصول پر عمل کریں تو ہمیں صنفی تشدد کی بجائے ہم اپنے صنف جو ہے اپنی عورتوں کو ہم احترام دیں تو ہم ان کے احترام میں ہی اپنے کردار کو بلند کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس اعتبار سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں اس وقت صنفی تشدد کا سامنا ہے عورتوں کو، اور ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔